میرا جو آج کا درس کا موضوع ہے وہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس درس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے اخلاص کیا ہے۔ انسان کا ہر قول و عمل اس نیت سے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے اور اس کی یہ نیت ہو کہ میں اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، اسے بولتے ہیں اخلاص۔ وَتَخْلِصَةُ الْعَمَلِ بِصِحَّةِ النِّيَّةِ، انسان اپنی نیت کو خالص کر لے، کوئی بھی وہ عمل کرے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان النیت بمنزلۃ الروح وان الروح بمنزلۃ الجسد، کہ انسان کے جسم کے اندر روح کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، اسی طرح اعمال کے اندر بھی نیت کی حیثیت اور مقام ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر سے روح کو نکال دیا جائے تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، چاہے وہ جسم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اعمال کے اندر بھی اگر انسان کی نیت نہ ہو، نیت کو نکال دیا جائے تو ان اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر اس کی نیت لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگ اس کو نمازی کہیں، لوگ اس کو زاہد کہیں، لوگ اس کو پرہیزگار کہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسلام کے اندر صحیح نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے گا، جو بھی اس کی نیت ہوگی، اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اگر اس کی اچھی نیت ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر اس کی نیت کے اندر کچھ خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو جزا کے بدلے اس کو سزا دے گا۔ ایک قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، رات کی تنہائیوں میں نکلتا ہے صدقہ کرنے کے لیے۔ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نکلا ہوں، کوئی بھی مل جائے میں صدقہ اس کو کر دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، تنہائی ہے، ایک زانیہ عورت کو وہ صدقہ کر دیتا ہے، کیونکہ رات ہے، اس کو نہیں پتہ کون ہے۔ صبح ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رات کو کسی نے
بدکار عورت کو صدقہ کر دیا. وہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دعا کرتا ہے یا اللہ میری نیت تو صحیح تھی, میری نیت تو خالص تھی, اب مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے, میں نے تو یا اللہ تیرے لیے صدقہ کیا ہے. پھر دوسرے دن وہ دوبارہ اسی طرح رات کو نکلتا ہے, رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے کے لیے. کسی چور کے ہاتھ میں وہ صدقہ کر دیتا ہے. پھر صبح ہوتی ہے, لوگ باتیں بناتے ہیں کہ رات کو کسی نے چور کے ہاتھ صدقہ کر دیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ اللہم لک الحمد, یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, میری تو نیت یہ تھی کہ میں تیری رضا چاہتا تھا, یہ صدقہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے, اب مجھے نہیں معلوم کہ سامنے والا کون ہے. پھر تیسرے دن وہ دوبارہ نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں آج دوبارہ صدقہ کروں گا. پھر رات کے وقت جب وہ آتا ہے صدقہ کرنے کے لیے تو کسی بخیل شخص کو وہ صدقہ کر دیتا ہے. پھر صبح ہوتی ہے, لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج پھر کسی نے کسی بخیل کو سجدہ کر دیا, صدقہ کر دیا. پھر دوبارہ صبح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم لک الحمد, یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ 3 دن جو میرے ساتھ ہوا ہے میری نیت تو خالص تھی, یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے صدقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انعامات نازل ہوتے ہیں. پہلا انعام ان صدقتک قبلت, کہ تم نے جو صدقہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے, تم پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت کو دیکھا ہے کہ تم نے صدقہ کیا تھا خالص نیت کے ساتھ, تمہاری نیت کے اندر ملاوٹ نہیں تھی, تم لوگوں کو دکھلاوے ریاکاری کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہلا انعام یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا. اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے, اس اخلاص کی برکت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس بندے کو عطا کرتا ہے. فرمایا کہ تم نے جس زانی عورت کو صدقہ کیا تھا, تمہارے اس صدقے کی وجہ سے اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے, اپنے گناہ سے اس نے رجوع کر لیا ہے. فرمایا تم نے جس چور کو تم نے صدقہ کیا تھا اس چور نے تمہارے صدقے کی وجہ سے اپنی چوری چھوڑ دی, وہ صحیح راستے پر آ گیا. اور تم نے جس بخیل کو صدقہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا بن گیا. اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں ہمارے لیے. اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی انعام دیا اور آخرت کے اندر بھی اس کا انعام ہے. تو یہ اخلاص کی جو شخص اخلاص کو اپناتا ہے, اپنی نیت کو صحیح کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازتا ہے. اب آپ دیکھیں اس شخص نے جس شخص نے صدقہ کیا تھا, ایک معاشرے کے اندر اس نے امن قائم کر دیا. ایک بدکار عورت اپنے گناہ سے رجوع کر لیتی ہے, ایک چور سدھر جاتا ہے, اور ایک بخیل شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا بن جاتا ہے. تو یہ سب اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے.
جو ہمارے سلف صالحین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت صحیح نہ ہو جائے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہا کرے کہ یہاں پر وہ آیا ہے کس نیت سے آیا ہے. نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا ہے, درس سننے کے لیے وہ آیا ہے. اپنے آپ کو وہ چیک کرے کہ مجھے کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں پر کھینچ کے لائی ہے. اپنے آپ سے وہ سوال کرے. اگر جواب یہ ملتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آیا ہوں, مجھے کچھ علم حاصل ہوگا, میں اس پر عمل کروں گا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے, ریاکاری کے لیے مسجد میں آیا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں, تو اللہ تعالیٰ اس اجر کو ضائع کر دیتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے, مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں 3 لوگوں کو سب سے پہلے ڈالے گا. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شخص جو قاری قرآن ہے, قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو, دنیا میں تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا یا اللہ میں تیری قرآن کی تلاوت کرتا تھا, لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا, سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا, تم نے جھوٹ کہا, تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہے, لوگ میری آواز پر تعریف کریں, لوگ میری واہ واہ کریں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا صرف نیت کی وجہ سے. اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا, اس کی نیت کے اندر ملاوٹ تھی, اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی نیت نہیں تھی. اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم میں ڈالے گا سب سے پہلے, دوسرا وہ شخص ہے جو مجاہد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کل آئے گا قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے صرف کر دی, اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا, تم نے جھوٹ بولا ہے, تم شہید اس لیے ہوئے ہو کہ لوگ تمہیں غازی کہیں, لوگ تمہیں شہید کہیں. اللہ تعالیٰ اس شہید کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا, اس کی نیت کے اندر ملاوٹ تھی, اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تھی. اگر وہ شہید اس لیے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت دے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا. اور تیسرا وہ شخص جو سخی ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, کل قیامت کے دن وہ آئے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنے سارا مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا, جو کچھ بھی تھا میرے پاس سب کچھ میں نے تیرے راستے میں لگا دیا. پھر وہی اللہ تعالیٰ وہی الفاظ دہرائے گا کذبتا کذبتا, کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, تمہاری نیت یہ نہیں تھی, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تم اپنے مال کو خرچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا. تو ہماری اگر نیت صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے.
کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، تابعین میں سے ہیں، بڑی خشیت والے تھے، جب بھی وہ حدیث پڑھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑھتے، ان کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے اور کہتے تھے یا اللہ یہ جو آنسو نکلے ہیں اس آنسو کی وجہ سے مجھ پر جہنم حرام کر دے۔ وہ اپنا واقعہ خود ذکر کرنے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کے وقت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، معاملہ یوں تھا کہ اس علاقے کے اندر کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی لوگ پریشان تھے، تو وقت کے حاکم نے سب لوگوں کو جمع کیا، نماز استسقاء کی اعلان کیا، تمام لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، تمام لوگ جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے۔ سب نے مل کر دعائیں کی، اس کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی۔ تو محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک شخص آیا رات کے وقت اندھیرے میں اور مسجد میں کونے پہ جا کر بیٹھ گیا، اور آ کر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، صرف 2 الفاظ کہتا ہے، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے۔ صرف 2 مرتبہ اس نے یہ الفاظ کہے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک بادل کی بادل جو گرجا اور آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی اس دعا کی وجہ سے۔ پھر وہ شخص جو دعا کر رہا تھا وہ رونے لگا، یا اللہ میری کیا اوقات ہے کہ مدینے والوں نے دعا کری، تمام لوگوں نے دعا کری، تو نے بارش نازل نہیں کی، میں نے دعا کی تو نے میری دعا سن لی، یا اللہ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، میں تو ایک اجنبی سا شخص ہوں۔ پوری رات وہ روتا رہا، نفل پڑھتا رہا، فجر کے وقت وہ مسجد کے باہر چلا گیا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے دیکھتا رہا کہ وہ فجر کے وقت باہر چلا گیا، اس کو چاہیے تھا کہ نماز پڑھ کے جاتا۔ جب وہ باہر گیا، نماز کا وقت ہوا، سارے لوگ نماز کے لیے آئے، تو وہ جو شخص تھا وہ تمام لوگوں کے اندر شامل ہو کر مسجد میں آ گیا اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں نے رات کو کچھ نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ نماز ختم ہوتی ہے، محمد بن منقدر رحمہ اللہ اس کے گھر میں جاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ اس کا گھر جو تھا وہ ایک جھوپڑی تھی، چپل وہ سیتا تھا، تو ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو چپل سلوانی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رات والا عمل دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، آپ بڑے نیک شخص ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص تھوڑا غصے میں آ جاتا ہے، بہرحال اس کے بعد دوستی ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے۔ پھر اگلے دن دوبارہ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس کے پاس گیا ملنے کے لیے، تو وہاں سے وہ شخص چلا گیا تھا اپنا گھر بار چھوڑ کے۔ تو اس محلے کے اندر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ کل تم جب آئے تھے یہاں پر تو تم نے اس کو کیا کہا تھا جس کی وجہ سے یہ یہاں سے چھوڑ کر چلے گیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے عمل کو چھپانا چاہتے تھے۔ وہ جو ایک اجنبی شخص تھا اس کے اندر اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، صرف اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے، اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور وہ شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا۔ مقصد یہ تھا
کہ لوگوں کے اندر میں معروف نہ ہو جاؤں، لوگ میری تعریف نہ کرنے لگ جائیں کہ بڑا یہ نیک شخص ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ کہیں دور نکل گیا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ ملا نہیں۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے کہ وہ اپنے عمل کو چھپاتے تھے، کوئی بھی وہ نیک عمل کرتے تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے، اور ان کے اندر اخلاص تھا۔ اور آج ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو فوراً سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی، میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ نیک عمل کیا۔ یہ اخلاص کے منافی ہے، ہمارا یہ اخلاص ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح فرمائیں۔ صرف آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کیف حفظ النیہ، کہ میں اپنی نیت کی حفاظت کیسے کروں، ایسا میں کیا کروں کہ میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میری نیت صحیح ہو جائے، میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ تم ایک کام کر لو۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا جب بھی تم کوئی عمل کرنے لگو تو تھوڑی دیر رک جاؤ اور سوچو اس بارے میں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر جواب آتا ہے اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہے، تو اس عمل کو نہ کرو، چھوڑ دو۔ اگر یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور یہی میری نیت ہے، تو اس عمل کو کر لو۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے اخلاص کی اہمیت پر گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔